كلامه القديم والفرقان العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. صدر احترام، مشائخ نظام، علماء کرام، معزز سامعین، عزت مآب خواتین، دیکھو کہ تم جو قرآن جو پڑھ رہے ہو کیا اس کی ایک آیت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو. اور چلیے خیر، یہ بچے تو ابھی انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، میں میری اور آپ کی بات کرتا ہوں. آپ صحیح معنی میں آپ اس بات کو بتائیے کہ زندگی میں آپ نے کب قرآن کو اس نیت کے تحت ہاتھ لگایا کہ آج میں قرآن پڑھوں گا تو اس مقصد کے لیے کہ اس میں جو لکھا گیا ہے میں اس پر عمل کروں. ہم نے زندگی میں کبھی اس نیت کے تحت، اس مقصد کے تحت قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. ہم نے قرآن اٹھایا تو اسی لیے پڑھو تو ثواب ملے گا. ایک آیت، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گے. رمضان میں ہم کو قرآن پڑھنا ہے تو اسی نیت، اسی مقصد کے تحت ہم نے قرآن کو ہاتھ لگایا ہے. کبھی ہم نے قرآن کو اس مقصد کے لیے اٹھایا ہی نہیں کہ چلو آج میں قرآن اٹھاؤں. خدا نے مجھے کیا کہا ہے، خدا مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے، میں اس کو پڑھوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں. کبھی ہم نے اس نیت کے تحت قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور خود قرآن سے پوچھ کر دیکھو کہ قرآن کس لیے نازل ہوا. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا اور آپ کا سمجھنا یہی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے تو ثواب حاصل کرنے کے لیے، قرآن نازل ہوا ہے تو مردوں کی ان کو بخشنے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے. اس کے علاوہ میں نے اور آپ نے قرآن کو اور کچھ نہیں سمجھا. خود قرآن سے پوچھ کر دیکھو کہ قرآن کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہدی للناس ہدی للمتقین، کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، متقیوں کی ہدایت کے لیے. اس میں کیا ہے؟ تو خدا نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے ماہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن نشانیاں پائی جاتی ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچ کر قرآن کو ہاتھ لگایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں، چلو آج میں ان نشانیوں کو تلاش کروں. اللہ یہ کہتا ہے میں نے اس کے اندر ہدایت کو رکھا ہے، چلو میں آج قرآن سے ہدایت حاصل کروں. کیا کبھی ہم نے ان مقاصد کے تحت قرآن کو کبھی ہاتھ بھی لگایا ہے؟ ہمارا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا یہی ہے کہ پڑھوں گا تو مجھے ثواب مل جائے گا. کم از کم اسی بات کو دیکھو اور سمجھو کہ جب الفاظ کے پڑھنے سے تم کو ثواب مل رہا ہے، ان الفاظ پر عمل کرو گے تو تم کو کیا ملے گا. اگر سمجھنا ہے تو اس دور کو جاؤ جس دور کو دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس دور میں کیا تھا؟ سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں تھی. ہر قسم کی جہالت اس دور میں پائی جاتی تھی. معاملہ یہی ہے کہ آج جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آج کوئی قدر نہیں. کیوں قدر نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کی قدر کو ختم کر دیا. اس کی قدر ہمارے پاس کوئی پائی نہیں جاتی. اور آپ دیکھتے بھی ہیں اور ہم اکثر واعظین کی زبان سے سنتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اغیار کی تہذیب آ رہی ہے. کتنی اغیار کی تہذیب! نہ ہماری زبان اپنی ہے، نہ لباس اپنا ہے، نہ ہمارے بال رکھنے کا طریقہ اپنا ہے. ہر کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کا سب اغیار کی تہذیب ہمارے اندر آ چکی ہے. سوچ کر دیکھو کہ یہ غیروں کی تہذیب ہمارے پاس کیوں آ گئی، ہم نے ان کی تہذیب کو کیوں اپنا لیا. تو خدا تعالیٰ قرآن میں وہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو غیروں کی تہذیب آ گئی اس کی وجہ کیا ہے. تو خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو میں تمہارے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہیں،
तुम्हारे पढ़ने वाले और काफिरों के दरमियान मैं एक पर्दा हायल कर देता हूँ। हमने कुरान पढ़ना छोड़ा, खुदा ने उस पर्दे को उठा दिया तो अगयार की तहजीब हमारे अंदर आती चली गई। अगर कुरान को से मस्त होते, अगर कुरान से जुड़े हुए रहते तो खुदा भी उस पर्दे को बाकी रखता, जिस पर्दे को खुदा कहता है हिजाबम मस्तूरा, ना नजर आने वाले पर्दे को मैं कुरान पढ़ने वाले और काफिरों के दरमियान एक पर्दा रख देता हूँ जो किसी को नजर नहीं आता। आज हमने कुरान से दूरी की वजह से खुदा ने वो पर्दे को खत्म कर दिया और हम देख रहे हैं ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें सबके पास तहजीब चल रही है। तो किसकी? इस्लामी तहजीब नहीं बल्कि गैरों की तहजीब, उन काफिरों की तहजीब जिनके ताल्लुक से खुदा ने कहा कि ये दोज़ख का ईंधन है, उनकी तहजीब मुसलमानों में चल रही है। आप सोच कर देखो कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं जो दोज़ख का ईंधन बने हुए हैं, बनने वाले हैं। खुदा ने जिनको पैदा ही किया दोज़ख का ईंधन बनाने के लिए, आज हमारा नौजवान बाल भी रखता है तो उन्हीं दोज़खियों की तरह रखता है। क्या वजह क्या है? वजह यही कि दोनों के दरमियान जो एक हिजाब था वो कुरान पढ़ने की वजह से हिजाब था। जब कुरान को छोड़ा तो अल्लाह ने उस हिजाब को हटा दिया। अब दोनों में कोई आप तमीज बरकरार रख नहीं सकते, दोनों में कोई फर्क नहीं कर सकते। ये जो कुरान है, ये जो इबादतें हैं, ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी हैं जो फर्क करने वाली हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज से काफिर और मोमिन के दरमियान कैसे फर्क हो सकता है? आप कोई ज्यादा नहीं, मस्जिद रहती है, मस्जिद के सामने, मस्जिद के आजू बाजू चबूतरों पर समझो कि मिसाल के तौर पर दो आदमी बैठे हुए हैं। एक अजान हुई, अजान के साथ एक आदमी उठकर मस्जिद को गया और एक आदमी वहीं पर बैठा हुआ है। ये क्या है? जो आदमी उठकर गया उसने अजान का जवाब दिया और कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाने वाला हूँ। जो ना गया और अजान सुनकर भी बैठा रहा, वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि मुझे खुदा से कोई मोहब्बत नहीं। ऐसे ही लोगों को काफिरों के नाम से याद किया जाता है। इसीलिए रसूल ने फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज हुआ करती है। तो ये तमाम चीजें हमको काफिरों से दूर रखने वाली चीजें हैं। ये नमाज, ये कुरान, आपको इसके साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। लेकिन खुदारा फकत कुरान को नाज़िरे की हद तक मत रखो, यानी अल्फाज की हद तक मत रखो। रोजाना जितना पढ़ा जा रहा है, एक आयत आपको तर्जुमा पढ़ो कि अल्लाह इस आयत में मुझे किस बात का हुक्म दे रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है कि रास्ते में चलने का तरीका मर्दों को, औरतों को क्या होना चाहिए, अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं तो आप देखते हैं कि रास्तों में चलने के अंदाज आज हमारे क्या हो चुके हैं। माँ बाप के साथ सुलूक का तरीका कुरान में अल्लाह ने बयान किया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं तो आज देख रहे हैं कि हर एक माँ बाप अपने औलाद से नाला है कि ये मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है। वजह क्या? कुरान से दूरी, कि हमने फकत नाज़िरे की हद तक उनको पढ़ाकर छोड़ दिया। कभी हमने उन बच्चों को बताया ही नहीं, खुद हमने सीखा नहीं, हमने जानने की कोशिश नहीं की कि ये कुरान क्या है। इसीलिए याद रखो कि हमेशा काम तो होता रहता है, लेकिन अगर रस्मन काम होता रहता है तो वो ज्यादा फायदा नहीं देता। उस रस्मन काम को इबादत तक ले जाने के लिए आपको उसमें कुछ रूह फूकनी पड़ती है। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हकीकत पाई जाती है, हम उन तमाम चीजों को समझने से हम खासिर हो चुके। जैसा कि दरूद है, आपने वो हदीस बारहा सुनी है कि दरूद के ताल्लुक से खुद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दरूद पढ़ता है या सलात व सलाम भेजता है, मैं उस पर सलाम भेजता हूँ। हमने वो हदीस पढ़ ली, लेकिन उस हदीस के अंदर जो बात समझाई जा रही है, उस हदीस के अंदर जो एक कैफियत का आलम है, हमने उसको समझा ही नहीं। आप
دوبارہ اس حدیث کے الفاظ کو سنو کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں، میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ ہم نے بارہا درود پڑھا، لیکن کبھی یہ سوچ کر درود پڑھو کہ اب میں درود پڑھ رہا ہوں، دل کا دروازہ کھلا رکھو اس یقین کے ساتھ کہ رسول کی جانب سے جواب میں سلام آ رہا ہے، تو جو کیفیت پیدا ہوگی آپ کو معلوم ہوگا کہ درود پڑھنا کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم یوں ہی صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے وقت دل کا دریچہ کھلا رکھ کر یہ سوچنا کہ میں سلام بھیج رہا ہوں، اور رسول نے خود کہا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو جواب میں سلام بھیجتا ہوں۔ درود پڑھتے وقت دل پر ایک توجہ کرتے ہوئے یہ تصور کرو کہ رسول کی جانب سے میرے پاس بھی سلام آ رہا ہے۔ اب رسول کی جانب سے کسی کے پاس سلام آئے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ایک معمولی آدمی بڑا افسر سلام کرتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا جو ہے افسر سلام کر کر چلا گیا، ایم ایل اے نے مجھے سلام کیا ہے، وہ بڑا سیاستدان مجھے سلام کرتا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں، اس کائنات کے فخر موجودات کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ کبھی سوچ کر درود پڑھ کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ تمہارے دل میں رسول کی جانب سے بھی سلام آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم یوں ہی بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آئندہ تلاوت کرو تو اس منظر کو نظر کے سامنے رکھ کر تلاوت کرو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ جو ہے قرآن پڑھنے سے زیادہ کسی صحابی سے پڑھ کر قرآن سننا پسند کرتے تھے۔ یہ حدیث سننے کے بعد آپ جب بھی قرآن پڑھو دل میں یہ تصور کرو کہ رسول کو قرآن سننا پسند ہے، میں پڑھ رہا ہوں اور رسول سن رہے ہیں، اس نیت کے تحت اس دل میں جذبہ لے کر قرآن کی تلاوت کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قرآن پڑھنا آپ کا کتنا کارآمد ہوگا کہ میں قرآن پڑھوں، اور رسول قرآن سننا پسند کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میرا پڑھنا سن رہے ہیں تو وہ تلاوت کرنے میں ایک کیفیت کا عالم آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے بھی یہ بات ہے کہ قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل کے علاوہ کسی فرشتے کو قرآن پڑھنے پر قدرت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ہیں جن کو قرآن پڑھنے پر قدرت ہے، ان کے علاوہ کسی فرشتے کو قرآن پڑھنے پر قدرت نہیں، تو وہ اللہ کا کلام جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو فقط مسجد کی حد تک قرآن کو مت رکھو، اپنے اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اور پڑھنے کے وقت یہ تصور کرو کہ قرآن سننے کے لیے فرشتے بھی آئے ہیں اور میرا تلاوت کرنا رسول بھی سن رہے ہیں، تو آپ معلوم ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرنا آپ کے لیے کتنا کارآمد ہوگا اور آپ کے ایمان میں کتنی جلا پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی لیے خدا را میں آپ تمام سے اسی الفاظ کے ساتھ دو باتیں گزارش کے طور پر رکھتے ہوئے میں اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا کہ جو بچوں نے قرآن کو پڑھا ہے، آپ ان بچوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس اکثر جو کہا جاتا ہے کہ ختم قرآن، تو بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن مکمل کر لیا، اب ہم کو زندگی میں کبھی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت میں یہ جو مکمل ہوا ہے، آپ نے ایک مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے، اب آپ جو پڑھے ہیں ان کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ جب ہم نے فقط ناظرہ پڑھا ہے، الفاظ کو پڑھا ہے، تو دنیا میں ہماری اتنی عزت ہو رہی ہے، تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو خدا اور خدا کے رسول کے پاس ہم کو کیا مقام ملنے والا ہے۔ کم از کم یہ سوچ کر ہی صحیح کل سے قرآن بند مت کرو، بلکہ قرآن پڑھو،
تو سمجھ کر پڑھو کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس آیت شریفہ میں اللہ کن الفاظ کے ساتھ مجھ سے خطاب کر رہا ہے اور آج مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں راستے میں چلنے کے آداب، قرآن دیکھو وہاں پر ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تجارت کے اصول کیا ہیں، آپ قرآن پڑھو تو اس میں وہ چیز موجود ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، مومنین کے ساتھ کیسا سلوک، منافقین کے ساتھ کیسا سلوک، کافروں کے ساتھ کیا سلوک، یہ تمام چیزیں جاننی ہے، آپ قرآن شریف پڑھو۔ جتنے علوم آپ چاہتے ہیں آپ قرآن پڑھ لو، آپ کو دنیا کا ہر ایک علم اس قرآن شریف کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو کہ قرآن کیا مجھے کہہ رہا ہے۔ اور قرآن کا اور نماز کا ایک بہترین تعلق بھی ہے، اور وہ چیز ایک تعلق ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک افسوس کا مقام بھی ہے کہ اللہ نے قرآن اور نماز کے درمیان ایک ایسا تعلق رکھ دیا کہ جس کو سمجھنے کے لیے میں یہ جملہ کہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم تمام کو قرآن جتنا بھی یاد ہے وہ نماز کا صدقہ جتنا بھی قرآن یاد ہے۔ اگر نماز میں قرآن پڑھنا نہ ہوتا، ہم میں سے کسی کو نہ سورہ فاتحہ یاد ہوتا، نہ ہم میں سے کسی کو قرآن کی کوئی ایک سورت یاد ہوتی۔ وہ نماز میں قرآن پڑھنا اللہ نے فرض رکھا ہے تو وہ نماز کا صدقہ کہ میرے اور آپ کے دلوں میں چند آیتیں قرآن کی محفوظ ہیں، چند سورتیں محفوظ ہیں۔ تو قرآن اور نماز کا ایک بہترین تعلق ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو آپ دیکھو کہ ان کو کم از کم چند سورتیں ہی صحیح یاد ہیں۔ وہ سورتیں قرآن کی انہوں نے یاد کیوں کی؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو وہ نماز اور قرآن کا تعلق ایسا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے دلوں میں چند ہی صحیح سورتیں تو ان کے دل میں محفوظ ہیں، اور جو نماز سے دور بھاگتے ہیں آپ ان کا سینہ چیر کر دیکھو، آپ کو قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے جڑنا ہے تو آپ کو نماز سے بھی جڑنا پڑے گا۔ بغیر نماز سے جڑے کہ آپ قرآن سے کبھی جڑ نہیں سکتے، قرآن کے قریب آ نہیں سکتے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن کے قریب جاؤ تو خود بخود نماز کے قریب، نماز کے قریب جاؤ۔ ایک مرتبہ گئے، نماز پڑھا، معلوم ہوا کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے، ساتھ میں ایک سورت بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ خود بخود دل میں خیال پیدا ہوگا کہ کم از کم چھوٹی ہی صحیح مجھے کوئی ایک سورت یاد کر لینی چاہیے تاکہ میری نماز مکمل ہو سکے۔ تو نماز کو صحیح مکمل طور پر ادا کرنے کے لیے ہی صحیح چند آیتیں، ایک سورت ہی صحیح انسان یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نماز کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ نماز کے قریب ہوتا ہے، یا جو نماز کے قریب ہو جاتا ہے وہ بھی قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ خدا تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں قرآن جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بچوں نے قرآن پڑھا ہے اللہ ان کو بھی اس قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی بات ہو تو ان کے ذہن میں ایک ہی خیال پیدا ہو کہ چلو ہم دیکھیں کہ اگر اولاد کی پرورش کرنے کا ماں کے دل میں خیال آیا اور اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا، چلو قرآن دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تربیت کے کیا اصول بیان کیے ہیں، تو وہ ماں قابل مبارکباد بن جاتی ہے اور اس اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے جڑ کر رہنے، پڑھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔